سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں، اس پر ذرا آپ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بھی ہیں لیکن ایک بیٹا نبی بھی ہے۔ تو فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے محض اپنے فضل سے تمہیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو۔ تم اس حال میں دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں۔ اور آگے والی آیہ کریمہ مزید اس کی وضاحت فرما رہی ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ پہنچی، تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا جو معبود ہے ان کی ہم اتباع اور عبادت کریں گے، جو کہ سب کا ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اس میں ذرا غور کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت کا وقت تو مقرر ہی ہے، اس نے نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اور موت نے آنے سے پہلے تو بتانا نہیں ہے کہ اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ جب انبیاء کے پاس موت آتی ہے تو ان سے اجازت لی جاتی ہے، اور وہ جس بھی معاملے کو اختیار کرنا چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن موت بتا کر تو نہیں آتی۔ اور یہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ تم نے حالت اسلام میں دنیا سے جانا ہے، مسلمان ہو کر دنیا سے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمہ وقت موت کی تیاری رکھنی ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے عمل میں مشغول ہو جہاں اللہ اور اس کے مقربین ناراض ہوتے ہیں، بلکہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم ایک اچھا عمل کر رہے ہو اور اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہو۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب دیکھیں کہ جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما۔ وہاں پر تو کوئی شبہ نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں، ان کے ایمان پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کس انداز میں اپنے حسن خاتمہ کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں، اپنے رب کے حضور وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ توفنی مسلما، مجھے حالت اسلام میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے لاحق کرنا۔ ایسے ہی اگر آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے عقل مند ہی ان لوگوں کو کہا ہے جو اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ جن کو انجام کی فکر نہیں ہے وہ بے عقل ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ انجام ہی پر جب آخرت کے سارے معاملات کا دار و مدار ہے اور انجام کی فکر ہی نہ ہو تو وہ بے عقل شخص نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں زمین کی پیدائش میں، لیل و نہار کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے پھر عقل والے ہیں کون؟ ان کی علامتیں بیان کی ہیں چند آیات میں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر 2-3 آیات میں ان کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس میں آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العزت جن کو عقل مند کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، عقل مند وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، یعنی باعنوان آخر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو عقل مند انسان ہے ہی وہ جس کو اپنی موت کی فکر ہے، جس کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے ایمان ہو کر کہیں دنیا سے نہ چلا جاؤں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سچے اور صالحین کی صحبت نہ ملے۔ وہ یہ ہمہ وقت دعا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو حالت ایمان میں ہوں، اور اگر حالت ایمان میں موت آ جائے تو بعد میں جو مجھے سنگت ملے وہ بھی ابرار کی ملے، نیک لوگوں کی ملے۔ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ لاحق فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے جو بھی جلیل القدر انبیاء، ان سے بھی بڑے جو صالحیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ان کے ساتھ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، یعنی موت بھی مل جائے اچھی، اور جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی سنگت بھی مل جائے، جو یہ 2 نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ حقیقی عقل مند شخص وہی ہے۔